بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات کتاب و قرآن مبین الف لام را یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ مسلم ہوتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج تو مسلمان بننا نہیں چاہتے, اللہ کے فرما بردار بننا نہیں چاہتے, لیکن ایک دن آئے گا تمنا کریں گے, حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی کیا ہوتے, مسلمان ہوتے. اور یہ تمنا کب کریں گے؟ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے آئیں گے, جب انہیں اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا, تب تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں بات مان لیتے, ہم بھی مسلمان ہوتے. اسی طرح قیامت کے روز تمنا کریں گے جب مسلمان کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے. انہیں چھوڑ دیں, وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور انہیں امید غافل رکھے, پھر جلدی جان لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں, نہیں مانتے چھوڑ دیں, کھائے پئیں فائدہ اٹھا لیں. جس حد تک اس دنیا کو سمیٹ سکتے ہیں, جس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اسی کے حریث بنتے ہیں نا, تو جس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھا لیں. آخر میں پھر ان کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک طرح سے اس آیت میں دھمکی دی جا رہی ہے کہ چھوڑ دو, نہیں مانتے تو دیکھی جائے گی, پھر دیکھ لیں گے اپنا انجام. نہیں مانتے تو جیسے آپ غصے سے بچوں کو کہتے ہیں نا, نہیں مانتے نا, چھوڑ دو, اب نہ اس کو کچھ کہنا, دیکھ لے گا پھر یہ انجام اپنا کیا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ. حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو وہ اپنے عمل کو خراب کر لیتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. کس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اس کتاب میں تبدیلی کر سکے.
کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو مسلمان ہونے کے لیے آیا تو وہ بہت اچھا رائٹر تھا، کتابیں لکھا کرتا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھی اور اس میں کچھ میں نے اپنے ہاتھ سے تبدیلی کی اور اسے ربیوں کے پاس لے گیا۔ انہوں نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے انجیل لکھی اور اس میں بھی تبدیلی کر کے لکھی، اپنے ہاتھوں سے اس میں تبدیلی کی اور اسے بھی ان پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن جب میں نے قرآن لکھا اور اس میں نے تبدیلی کی اور اس کے علماء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا، اور حالانکہ میں نے اس میں بالکل تھوڑی سی تبدیلی کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود لیا، اور کہنے لگے کہ اس بات نے مجھے اس کتاب پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا اور میں ایمان لے آیا۔ ایک اور واقعہ، ایک نان مسلم خاتون تھی، وہ اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے پڑھنے لکھنے کے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے پاس کچھ لوگ آئے جن کا مقصد اسلام کو تباہ کرنا تھا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں مجھے بھیجنا چاہتے تھے جہاں میں قرآن حدیث کے ساتھ جوڑ توڑ کرنا سیکھ سکوں۔ یعنی کیسا جوڑ توڑ کرنا سیکھ سکوں؟ یعنی وہ کہتی ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ یہودی تھے جنہوں نے مجھے قرآن اور حدیث پڑھایا، اور یہ کہ کیسے اس کی غلط تشریح کر کے مسلمان عورتوں کو بہکانا ہے تاکہ وہ اس دین سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں۔ اور 3 سال اسلام کے خلاف پڑھ کر مجھے اسلام سے محبت ہوگی۔ پڑھانے والے کون تھے؟ یہودی تھے، ہاں، اور وہ کس لیے پڑھا رہے تھے؟ کس طرح ان آیات کی غلط تشریح کر کے مسلمان عورتوں کو ورگلانا ہے۔ تو کوئی اس کتاب کو غلط طریقے سے استعمال کروا ہی نہیں سکتا کسی سے، کہ اس کو اس گھر سے وہ پڑھنے سیکھی جا رہی تھی، اس کو اس کتاب سے، اس دین سے محبت ہوگی، اور اس نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اس کتاب کی محبت ڈال دے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کی ویسی محبت نہیں آتی جیسی آنی چاہیے، ہم اس کتاب کے ساتھ ویسے نہیں جڑ پاتے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک شعلہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ اب کیا تھا؟ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے آسمان پہ سخت پہرا لگا دیا تھا تاکہ شیطان اس کو سن نہ سکیں، اچک نہ لے جائیں اور پھر اس میں کچھ تبدیلی کر کے لوگوں تک نہ پھیلا دیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دنیا میں آنے کے بعد جیسے اس کی حفاظت کی، ایسے ہی اس کے اترنے میں بھی اس کی حفاظت کی گئی تاکہ شیطان اس کو نہ اچک لے اور اس کو غلط طریقے سے لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی اس کی حفاظت کی، کس کے ذریعے سے؟ کہ جو بھی کوئی آسمان کی طرف جاتا تھا سننے کے لیے تو کیا مارا جاتا تھا؟ شہاب ثاقب، ایک شعلہ پھینکا جاتا تھا اس کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس حکم کو سن کر فرشتے جھکتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اپنے پر مارنے لگتے ہیں، گویا کہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنے پر مارتے ہیں تو ایسی آواز نکلتی۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے ہیں تو گھبراہٹ میں ان سے کانپنے کی وجہ سے وہ آواز اس طرح سے سنی نہیں جاتی، تو وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم دیا ہے اور اللہ بڑا بلند و برتر ہے۔ فرشتوں کی باتیں شیطان چوری، جب فرشتے آپس میں ہمیں بھی ایسے ہوتا ہے نا، خوف سے بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات کر رہے تھے وہ، تو پھر جب بعد میں آپس میں فرشتے اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں
تو شیطان چوری چھپے سنتے ہیں، اور یہ شیطان اس طرح اوپر تلے ہیں جیسے یہ انگلیاں، یعنی ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے نا کہاں جاتے ہیں؟ آسمان تک، وہ باتیں سننے کے لیے۔ پھر کبھی تو باتیں سننے والے شیطانوں کو قبل اس کے کہ وہ اپنے نیچے والے کو بتائیں چنگاری سے جلا دیا جاتا ہے، اور کبھی اس چنگاری کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھی کو بتا دیتا ہے، کبھی وہ بات پہلے ہی اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے جب تک کہ اس تک شعلہ پہنچتا ہے، اور اس طرح یہ باتیں وہ زمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ان باتوں کو جادوگر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس جادوگر کی کبھی کوئی بات سچی نکل آتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں دن اس جادوگر نے ہم سے یہ کہا تھا، لہٰذا اس کی بات سچ نکلی، حالانکہ یہ وہی بات ہے جو آسمان سے اڑائی گئی تھی۔ اکثر ہوتا ہے نا جو جاتے ہیں درباروں پہ، پیروں کے پاس، کہتے ہیں ہاں وہ تو بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اس کے پیچھے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 26، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ انسان اپنی تخلیق پر تو غور کرے، کس چیز پہ کرتا ہے۔ یہاں سے پھر انسان کی تخلیق کی بات ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا گیا، اور پھر کس طرح فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، اور کس طرح ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں پہ سارا وہی ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 39 میں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، زمین یعنی دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ اور آج دیکھیں دنیا میں کتنی خوبصورت لگتی ہے، ایک ہے دین کا راستہ، ایک ہے دنیا کا راستہ۔ ہمیں کون سا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں کون سا رنگین راستہ لگ رہا ہوتا ہے، کون سا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے؟ دنیا والا راستہ۔ تو وہ کون مزین کر کر کے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے؟ شیطان، کہ نہیں یہیں چلو، یہیں مزہ آئے گا تمہیں، چھوڑو آج قرآن کلاس، چلو ادھر پارٹی میں مزہ آئے گا۔ تو یہ کون مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے؟ یہی شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں تو گمراہ ہوا، اب ان کو بھی گمراہ کروں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ مگر ان میں سے جو تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، جو خالص ہیں تیرے، یعنی اللہ کے خالص بندے ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہیں، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جو تمہارے پیچھے چلیں گے۔ کس کو کہنے اللہ تعالیٰ؟ شیطان کو۔ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ جہنم کے کیا ہے؟ 7 دروازے، اور 7 دروازے کس طرح سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جہنم کے بھی درجے ہیں نا، جیسے آتا ہے کہ منافقین کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب جو منافقین اسی دروازے پہ جائیں گے جو ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جائے گا۔ اسی طرح ہر طبقہ اسی دروازے پہ جائے گا جہاں اس کو سیدھا اس کے مقام تک لے جائے گا وہ دروازہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، نہ وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہوں گے۔ دنیا میں پھر بھی ایمان والوں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے نا تھوڑی سی کینہ، تھوڑی سی لغزش، کوئی کسی نے ایسی بات کر دی، نہ چاہتے ہوئے دل میں کسی کے لیے کوئی بات آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں جانے سے پہلے سینوں سے وہ سارے کینے، تکلیفیں، دکھ، اذیتیں دور کر دی جائے گی، دلوں کو دھو کے جنت میں لے جایا جائے گا، اور کسی کے لیے دل میں کوئی آج ہوتے ہیں نا اپنے پیاروں سے بھی شکوے ہوتے ہیں، اپنے پیاروں سے بھی جو ہے ہمیں ہوتے ہیں گلے، لیکن وہاں جنت میں لے جانے سے پہلے وہ دل صاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، 2 لوگوں کے درمیان کوئی انبن ہوئی، کہیں گلا ہے کہیں شکوہ، ہم کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لو، چلو دور کرو سب کچھ، پھر اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح تاکہ جنت کا مزہ نہ خراب ہو، جنت سے پہلے ان کے دلوں کو دھو دیا جائے گا، ان کا معاملہ
کیا کروا دیا جائے گا؟ درست کروا دیا جائے گا، اور پھر جنت میں وہ تختوں پر ایسے آمنے سامنے بیٹھے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہی دنیا کی باتیں یاد کر رہے ہوں گے، جیسے دنیا کے جیسے ہم اب یہاں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، ہم جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے تو ہم وہاں بیٹھ کر پھر اس دنیا کو آ کے دیکھو ہم وہاں ایسے پڑھتے تھے، جنت کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور آج دیکھو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کہیں کسی وقت اچھی جگہ کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں دوسرے وقت میں کہیں ملتے ہیں تو وہاں اس وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل جنت میں بھی یوں ہی آمنے سامنے بیٹھ کر گپے مار رہے ہوں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خبر دے دیں ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میں بے شک غفور الرحیم بھی ہوں، اور بے شک میرا عذاب کیا ہے؟ دردناک بھی ہے۔ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں غفور الرحیم ہوں تو بس گناہوں کی بوچھاڑ شروع کر دو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ آج یہی ہے نا، ہم یہی یاد رکھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا عذاب بھی دردناک ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ عذاب دینے والا بھی ہے، اور مومن ان دونوں باتوں کو یاد رکھتا ہے، اسی لیے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کو خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھے عذاب نہ دے دے، اور اس کو امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے ذکر ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں جو آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ قوم لوط پر عذاب لے کر، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے۔ پھر آگے وہی قوم لوط کا ذکر ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، جو ہم پیچھے بارہا پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 80 میں، بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب ہجر والے کون تھے؟ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ الحجر۔ اور ہجر والے کون تھے؟ ان سے مراد قوم سمود ہے، جن کا پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، پس درگزر کر خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا، بے شک تیرا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے مقصد میں نے پیدا نہیں کی، ہر چیز حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تو اے انسان، تو نے کیسے سمجھ لیا کہ تجھے بے مقصد پیدا کر دیا، یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ایسے بس دنیا میں مزے لینے کے لیے آیا ہے تو؟ جب کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں پیدا کی گئی، بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، تو تجھے بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ 2 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ قرآن جیسی دولت، اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ فاتحہ، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور نہ ان پر غم کر، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ قرآن جیسی دولت دی ہے، سورۃ فاتحہ جیسی دولت دی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر شے کیا ہے؟ حقیر ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آگے کیا فرمایا کہ اہل دنیا کو جو ہم نے عارضی نعمتیں دی ہیں ان کی خواہش نہ کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت دے دی ہے تو یہ سب دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، تم آخرت کے طلبگار بنو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پودا لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے پودا لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس ایک ایک لفظ کے بدلے جنت میں تمہارے لیے درخت لگائے جائیں گے۔ تو کیا مقصد تھا کہ جیسے ہی صحابہ دنیا کا کوئی کام کرنے لگتے تھے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توجہ کس طرف دلا دیتے تھے؟ آخرت کی طرف، کہ ہاں دنیا ضرورت تو ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ صحابہ دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ فوراً ان کی توجہ کس طرف لے آتے تھے؟ آخرت کی طرف لے آتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیہ میں پیش کیا گیا،
تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائم ہونے پر حیرت زدہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ جنت میں 7 بن ماس کے 2 رومال اس سے بھی بہتر ہیں۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں، کوئی کپڑا دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنا ملائم ہے، کتنا اچھا ہے، کون سے برانڈ سے لیا؟ تو جیسے ہی صحابہ کی توجہ اس دنیا کی طرف گئی، کپڑے کی طرف گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنت کے کپڑے یاد دلا دی۔ حضرت ابو ہریرہ درخت لگا رہے ہیں دنیا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توجہ آخرت کے درختوں کی طرف کر دی۔ تو اور کیا کیجئے، اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا، یعنی دنیا کی طرف اپنی آنکھیں بلند نہ کرو اور نہ ان پر غم کرو، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دیں، یعنی دنیا نہ ملنے پر کیا نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ کیا کرو، مومنوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے انہوں نے اپنے ہاتھ مومنوں کے لیے جھکائے ہوئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفیق تھے، کیسے مہربان تھے مومنین پر، کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اپنا کوئی کام کہتا اور آپ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چل پڑتے تھے اس کا کام کرنے کے لیے۔ اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے مومنین کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کا دل کا حال، لوگ جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ آپ کیا کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور کیا کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آپ کا بھی جب کبھی دل گھبرائے، لوگوں کی باتیں پریشان کریں، لوگوں کی طرف سے دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، طنز پہنچے، تو کیا کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ یہ علاج بتایا جا رہا ہے اس درد کا جو لوگوں کی طرف سے ملتا ہے انسان کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی کن سے کہا جا رہا ہے، کفار کیا کرتے تھے، عذاب یا قیامت کے سلسلے میں اللہ کا حکم آنے ہی والا تھا، اور وہ اتنا قریب ہے کہ گویا آ ہی پہنچا۔ کفار اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ جس کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو قیامت کی، اللہ کے عذاب کی، تو اس کو لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمجھو آ ہی چکا، آ ہی پہنچا، کہ اللہ رب العزت نے اس کی قرآن میں خبر دے دی۔ اس صورت کو، صورت النحل کو صورت النعم بھی کہا جاتا ہے کہ نعمتوں والی صورت، اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا صورت الحجر میں کس کا ذکر تھا، کون سی نعمت کا ذکر تھا، خصوصی طور پر قرآن کا ذکر، قرآن جیسی نعمت کا ذکر تھا۔ اسی طرح صورت النحل میں جو ہے وہ دوسری نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، جھگڑنے والا بن گیا۔ تو دراصل اللہ رب العزت انسان کو کس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنی تخلیق کی طرف تو توجہ کرو کہ کس سے پیدا کیے گئے ہو، ایک حقیر نطفے سے پانی کے پیدا کیے گئے ہو، اور پھر جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر جب تم بڑے ہوئے تو کیسے بن گئے، جھگڑنے لگے، اسی کی آیات کے ساتھ جھگڑنے لگے، اسی کے آگے تکبر کرنے لگے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھپائے اسی نے انہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہیں
انہی سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے، خوبصورتی ہے نا جب جانوروں کو دیکھتے ہیں اور جب وہ اس کو چرانے کے لیے صبح لے کے جاتے ہیں، شام کو لے کے جاتے ہیں، جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو، وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے بوجھ تم ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو۔ آج بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی، وہاں پر انہی کے ذریعے سامان پہنچایا جاتا ہے، انہی کے ذریعے وہاں پہنچا جاتا ہے، انہی جانوروں کے ذریعے۔ مگر جانو کی مشقت کے ساتھ بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم اس پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پیدا کیا نا، دیکھیں آج کون کون سی نئی سواریاں ہیں، کس نے عقل دی انسان کو، کس نے طریقے سکھائے؟ اللہ رب العزت نے سکھائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی اشارہ ہے نئی ایجادات کی طرف۔ پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو، یعنی تمہارا کھانا بھی اسی پانی کے ذریعے سے نکالا اور تمہارے جانوروں کا بھی۔ وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ کبھی فروٹ شاپ پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب وہ سارے طرح طرح کے فروٹس پڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ پہ جب ساری چیزیں اکٹھی پڑی ہوتی ہیں تو وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے۔ دیکھو تو کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل، کتنی ورائٹیز ہیں سبزیوں میں، پھر پھلوں میں کتنی ورائٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس پیٹ ہی بھرنا تھا، ایک دو چیزیں اگا دیتے، اتار دیتے زمین پہ، بس کافی تھا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی پودے اگائے جن میں سے تم ان کو چراتے ہو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے؟ کہ جب اس رب نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کی مانیں، اس کے لیے کچھ کریں، اس کو راضی کریں۔ آج کوئی چھوٹا سا احسان ہم پر کرتا ہے تو ہم اس کے کتنے زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چیزیں اپنا حق سمجھ کے حق یوز کرتے ہیں، ہمیں یہ بالکل ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی نے ہمارے لیے کی ہے محبت، اور اللہ کی ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی محبت جھلکتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو تمہارے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ذہن میں نہیں آتا نا۔ ہاں، ہم کہتے ہیں بس خرید کے لاتے ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی چیز ہے نا، بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے ہمیں، یہ آیات کے ذریعے ان کو اللہ سے جب ہم اس طرح سے آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے نا۔ پھر ہم ہر فروٹ کو دیکھتے ہیں، ہر سبزی کو دیکھتے ہیں، ہر کھانے والی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ آیات یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ بنایا۔ تو کتنا پیار اور کتنی محبت جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھا ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزیں کھا کے بور نہ ہو جائیں۔ میں عربین شاپ سے 2 دن پہلے گئی ہوں، اتنے سیڈز تھے وہاں، اتنے ڈفرینٹ کائنڈز کے، میں نے کہا دیکھو کتنے سیڈز ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، اور گن بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں ان کے ناموں نام کا پتہ ہے۔ تو بالکل، کھانے کی الگ چیزیں ہیں، فروٹس الگ ہیں، میٹ الگ الگ طرح کا ہے، ایک طرح کا بھی میٹ نہیں کھاتے ہم، میٹ بھی الگ الگ طرح کے کھاتے ہیں اور پھر بھی اس کے شکر گزار نہیں بنتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو غور و فکر کریں گے وہی اس میں نشانیاں ڈھونڈ سکیں جو گے۔ غور و فکر کرتا ہے وہ ایک نشانی کو پکڑ کے ہی بس اس کا مائنڈ اور دل کھل جاتا ہے، اور ہمارے پاس اتنی نشانیاں دن رات ہماری آنکھوں کے آگے سے گزرتی جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہی کہتے ہیں نا بصیرت والا دل اور آنکھیں چاہیے، اس کے لیے ایک اشارہ ہی کافی، ایک آیت ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، جس کے دل کو لگنی ہے اس کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اور ہم جیسے پورے قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وہ محبت آ ہی نہیں پاتی جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے تو قرآن میں کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق کا قدری، کہ میری قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کی قدر ہی نہ کی، واقعی ہم نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ بالکل جب اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا میں نے تمہارے لیے یہ کیا، مجھے تمہارے لیے یہ کیا، ایسے کیا، یہ اچھا لگتا ہے مجھے تمہارے لیے کرنا، ہم اپنے بچوں کو سارا دن یہی یہی تو کہتے رہتے ہیں نا۔ ہمیں سب سے زیادہ ہاں پیار اپنے بچوں بچوں سے ہی ہوتا ہے نا، تو ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ کیا، پھر اسی طرح تھک بھی جاتے ہیں۔ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان بھی یہی ہوتا ہے نا، ہسبینڈ کہتا ہے یہ دیکھو تمہارے لیے کیا، وہ اسپیشل یہ نام بات کو مینشن کرتا ہے کہ تمہارے لیے دیکھو یہ کیا ہے، تمہارے لیے یہ کیا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے یہ بنایا، کائنات سجائی، اور کتنے خوبصورت طریقے سے سجائی کہ دل چاہتا ہے انسان دیکھتا ہی رہے۔ لیکن اس کو بھی دیکھنے کے لیے آج ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں کائنات کی چیزوں پہ بھی غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اور اس نے تمہاری طرف تمہاری خاطر، پھر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، آیت نمبر 12 میں وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ تمہاری مسخر کہتے ہیں کسی کی خدمت میں لگا دینا، اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ میں جب بھی کبھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح جھلک جھلک کے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، جب ان کو سلانے لگتی ہے، رات نہیں بھی ہوئی ہوتی، کیسے کرٹن آگے کر دیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے، خاموشی کر دیتی ہے، سب کو باہر کہتی ہے خاموش ہو جاؤ میرا بچہ سونے لگا۔ تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب رات کرتے ہیں اپنے بندوں کو چین دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے کہ میرے بندے سکون سے سوئیں تاکہ صبح فریش ہو کر اٹھیں اور فریش ہو کر میری عبادت کریں اور دنیا کے اپنے کام کاج کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی کیسے چڑیوں کو، ہر چیز کو کیا کہتے ہیں، کوئی چڑیاں کوئی پرندے کیسے چہچہاتے ہیں سارا دن، لیکن جیسے شام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی باغی بچے کی طرح ہیں، ہاں جیسے باغی بالکل بچہ جو ہوتا ہے پیرنٹس کی اسے کوئی نظر نہیں نہیں آ ہوتی رہا ہے تھا، ایفرٹ، ہاں اسے جی بس یہی ہوتا ہے کہ میری خواہش کیا ہے، میرا میری دل خواہش کیا کرتا ہے، ہے۔ بالکل تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی باغی بچے کی طرح ہی بنے بالکل ہوئے ہیں۔ بالکل کہ صرف ہمیں اپنا پتہ ہے یہ چاہیے یہ چاہیے، یہ ایسے نہیں چاہیے یہ ایسے چاہیے، بس اور ہمیں وہ بچے کتنے برے لگتے کہ ہیں۔ ہم ان کے لیے اتنا کر رہے ہیں اور ریٹرن یہ کیا کر رہے ہیں۔ ریٹرن تو یہ اللہ کر رہے تعالیٰ ہیں۔ بس اللہ اور تعالیٰ پھر بھی ہمیں دیکھیں معاف اللہ کی کرے۔ رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ منتظر ہیں اپنے بندے کے پلٹ آنے کے لیے کہ میرا بندہ کب میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، میرا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بھی یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، اتنا ٹھاٹے مارتا سمندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ کیسے لوگ جاتے ہیں اور اتنے زیادہ موتی اور مچھلیاں اور کیا کچھ سمندر کے اندر سے نکال کر لاتے ہیں، اور پھر سمندر کے اوپر جیسے اتنے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، کون سی طاقت ہے جو ان جہازوں کو کے اوپر چلا رہی ہے؟ اللہ رب العزت، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم کیا کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ ہم استعمال تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دیں، اور نہریں اور راستے بنائے۔ اب کیا تھا، جب پہاڑ نہیں تھے تو زمین ایسے ڈولتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، اللہ رب العزت نے اتنے بڑے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے تاکہ میرے بندے امن اور چین کے ساتھ رہ سکے۔ امیجن کریں کہ ہر وقت زمین جب زلزلہ آتا ہے اس طرح ہلتی رہتی، ہم تو سکون سے پانی بھی نہ پی سکتے، کوئی کام نہ کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے، کہتے ہیں جتنے پہاڑ اوپر ہیں اسی طرح اس کی اتنا ہی حصہ نیچے ہے پہاڑوں کا زمین کے۔
تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامتیں بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ خالق اور غیر خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے سب کچھ دینے والی ذات وہ، اور اگر تم جا کر کسی اور سے مانگو، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، تو یہ کیا ٹھیک بات ہے؟ پیدا کرنے والا کوئی اور، دینے والا کوئی اور تم خالق کسی اور کو سمجھو، تم رازق کسی اور کو سمجھو، تم ہاتھ کسی اور کے آگے جا کے پھیلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہ کر پاؤ گے۔ اگر گننا شروع کر دو نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان اپنی نعمتوں کو جو اللہ رب العزت نے اس پر کو دی ہیں، وہ ان کو گننا شروع کر دے تو وہ ان کو گن نہیں سکتا۔ ہم اپنے جسم میں ہی دیکھ لیں کہ کیا کیا چیز کیسے کیسے کام کر رہی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی بیماری آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی ہمارے جسم میں کوئی حصہ، کوئی عضو جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا فنکشن کیا تھا، اس کا کام کیا تھا، پھر ہمیں اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے آس پاس جو نعمتیں ہیں، ہمارے اپنے گھر کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو رشتے ہیں، بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس کے بعد یہ بات کیوں کی گئی کہ اگر ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کی نعمتیں پا کر اس کے ہی بن جاؤ، اس سے دور نہ جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ یعنی وہ ان تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں اور ان حاجتوں کو اور ضرورتوں کو سب کو جانتا ہے۔ وہ پوشیدہ باتیں جن کو تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، وہ تمہارے پوشیدہ گناہ جن کو تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ بدگمانیاں، وہ دل میں چلنے والی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں جو تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ اور جب آیت نمبر 24، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کے کی بے اصل کہانیاں، یعنی مذاق اڑاتے تھے نا، تو کیا کہتے تھے کہ اس میں کیا ہے، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کتاب کو پہچانتا ہے، ورنہ عام لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہی ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اٹھا رہے ہیں نا، جو دوسروں کو اس راستے سے بھٹکا رہے ہیں اپنی ایسی باتیں کر کے کہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اس میں تو پہلے لوگوں کے کہانیاں اور قصے ہی ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کتاب کی طرف نہ آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن جن کو گمراہ کیا، جن جن کو اس راستے سے روکا، ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے۔ اور یہی ہمارے لیے، اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں اور کسی کو بھی اس کے لیے فورس کرتے ہیں یا خود نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو ہم اپنے بوجھ تو اٹھاتے ہی ہیں، قیامت کے روز ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، یعنی اللہ رب العزت ان کی عمارتوں کو کہاں سے آیا؟ بنیادوں سے آیا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر صفحہ ہستی سے مٹایا، بس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ آج بھی ایسے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی عذاب جو اچانک آتا ہے، ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہم تو آرام سے بیٹھے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، وہ کس لیے آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بندے کو پلٹانا چاہتا ہے کہ پلٹ آؤ، باز آ جاؤ۔
پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ جیسے دنیا میں جھوٹ بولتے تھے نا، ایسے جب فرشتے قبض کرنے آئیں گے تو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو برا کام نہیں کیا کرتے تھے، بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، سو بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قبر میں میٹھی نیند سوئے رہیں گے۔ اگر عذاب کے مستحق ہوں گے، جہنم ٹھکانہ ہوگا تو قبر میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نیک ہوگا تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس میں انسان کے پاس ایک انسانی شکل میں ایک انسان آتا ہے اور انسان کہتا ہے یہ کون ہے، میں تو تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہی عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یعنی عذاب اور بھلائی دونوں چیزیں جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ دونوں میں سے جو بھی چیز جس کا وہ مستحق ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور صبح و شام اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اگر جہنمی ہے تو جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بھی اس کو صبح و شام، قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن صبح و شام اس پر وہ اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، ایسے ہی جنتی کے لیے۔ تو قبر میں روح تو نہیں ہوتی نا، روح تو اس کے اوپر چلی جاتی ہے، روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے نا۔ ہاں تو نیچے قبر کا عذاب برحق ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ آپ سوتے ہیں تو آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی روح گھوم رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں وہ گھوم رہی ہوتی ہے وہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ ہاں، اور باقاعدہ طور پہ اگر آپ کوئی بھیانک خواب دیکھتے ہیں، کوئی خوف زدہ خواب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی پر کہ وہ چیز ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، دیا جاتا ہے، اور انسان باقاعدہ وہ اذیت، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے انسان کے سوا چرند پرند سب سن رہے ہوتے ہیں اس کی چیخیں، اس کی چیخو پکار، وہ جو چیخ رہا ہوتا ہے، وہ جو جس اذیت میں ہوتا ہے وہ سب محسوس کر رہے ہوتے ہیں، صرف انسانوں کو نہیں سنائی جاتی، انسان نہیں سن سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ڈر گئے، کس سے ڈر گئے؟ اللہ سے، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو انہوں نے کہا بہترین بات۔ جو نہیں ماننے والے ان سے کہا گیا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس میں تو پہلوں کی کہانیاں ہی ہیں، کچھ نہیں۔ اور جو جن کے اندر تقوی ہے ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو انہوں نے کہا بہترین بات۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے آگے سے 2 فرشتے ملتے ہیں جو اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جس میں تو آباد تھی۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یا ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر
ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، بس ان کے پاس اس کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کس چیز کا انتظار کریں؟ اس چیز کا کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، اور فرشتے کب آتے ہیں؟ موت کے وقت آتے ہیں نا، جان لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مان نہیں رہے، ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہے، تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی موت کا وقت آ جائے، فرشتے ان کو لینے آ جائیں اور رب کے پاس واپس لے جانے کے لیے؟ تو یہ آیت قابل غور ہے کہ ہم بھی کیا اپنی دنیا میں جو اتنے مگن ہیں، جو ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں نکل پاتا، تو کیا ہم بھی کہیں خدا نہ خواستہ موت ہی کا تو نہیں انتظار کر رہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ سوال اٹھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مانتے نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کل سے جوائن کریں گے قرآن کلاس، کل سے نمازی بن جائیں گے، کل سے یہ نیکی شروع کریں گے، یہ والا میرا کام ہو جائے اس کے بعد میں شروع کر لوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کس لمحے فرشتے لینے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ اس دنیا کے لیے ہم کل پر چھوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ کل کرتے آج آپ کے پاس آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں کل کریں گے، اور زیادہ تر جو کام ہیں وہ دین کے ہی ہم کل پہ چھوڑتے ہیں، دنیا کا کوئی کام ہم کل پہ نہیں چھوڑتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آج ہی کر لیں، کل اور بہت سے کام کھلے ہوں گے میرے لیے، یہی سوچتے ہیں نا ہم۔ لیکن جہاں آتی ہے دین کی باری تو ہم کہتے ہیں کل سے آئیں گے، کل سے یہ کریں گے، کل سے وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 39 میں، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے۔ کون سی چیز؟ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لیں کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ کس چیز میں اختلاف کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لیں کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو دوبارہ جی اٹھانا مشکل ہی نہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے تو فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر وہ اللہ کے لیے جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کتنا اجر پاتے ہیں، کاش ان کو معلوم ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، یعنی اللہ کی خاطر برائیوں کو چھوڑ دیا، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں؟ یعنی مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ شرک سے توبہ کر لیں، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے سو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوفزدہ ہونے پر پکڑ لے، بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہی تو ہے، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے کہ شاید میرے بندے پلٹ آئے میری طرف۔ پھر آگے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا؟ جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا غور نہیں کرتے کہ کس طرح ہر چیز کے سائے دائیں بھی بائیں بھی، یعنی ہر طرف سے جھک جھک کے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے۔
اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے۔ اور واقعی جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا، وہ بھی ان سایوں کی طرح دائیں بائیں ہر وقت سجدے کرتا رہتا ہے۔ جہاں جائے اس کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اپنے سجدے کی فکر ہوتی ہے، اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے۔ وہ دائیں سفر کر رہا ہے، بائیں سفر کر رہا ہے، آفس جا رہا ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، اس کا دھیان کہاں لگا ہوتا ہے کہ سجدہ کہاں کرنا ہے، نماز کہاں پڑھنا ہے، راستے میں کہاں رکوں گا، کہاں میں اپنا سجدہ کر سکوں گا۔ اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو، فرشتے بھی، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کہ تمہارے شرک کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ہر مشکل اور تکلیف سے نکلتے وقت کیا یاد رکھنا ہے؟ اللہ کا فضل، کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کو اس مشکل سے نکالا، اور شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اسی رب کا۔ کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اسی رب کو دینا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جب غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ غمگین ہو، آپ کا چہرہ اترا ہوا محسوس ہوتا ہے، رنگ پھٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری ملتی ہے تو ان کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری بول رہے ہیں۔ آیا اس ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے تھے؟ یہ کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے اور شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ اور کتنے بے وقوف تھے نا کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ جو بیٹے کہاں سے آتے ہیں، وہ بھی تو بیٹیوں سے ہی آتے ہیں نا۔ اگر بیٹیاں ہی ختم کر دیں گے تو نہیں، بیٹے کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ آپ سے سب نے فرمایا بیٹوں کو برا نہ سمجھا کرو، آج بھی اس دور میں بھی دفن تو نہیں کیا جاتا لیکن بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے بیٹیوں پر، نہ چاہتے ہوئے بھی مائیں جو ہیں بیٹوں کو فوقیت دے دیتی ہیں۔ کھانے پینے کا معاملہ ہو اور دوسرے معاملات ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بہنوں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ اچھا چلو چھوڑو، ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے چھوڑو، تمہارا بھائی ہے نا، کر لو، کچھ نہیں ہوتا، خیر۔ تو آپ سے سب نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور خیر خواہ ہوتی ہیں خیر خواہ کہ نہیں ہوتی؟ بیٹی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹے کو آپ سونے کے نوالے بھی کھا لینا، ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھیں، پھر بھی وہ آپ کی ویسی خیر خواہی کر ہی نہیں سکتا جیسی بیٹیاں کرتی ہیں۔ اور بیٹیوں کو تو اللہ رب العزت نے وہ خوبصورت دل دیے ہوتے ہیں کہ وہ اگلے گھر بھی چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے پیرنٹ سے واقف ہوتی ہیں، ان کی ایک ایک چیز سے واقف ہوتی ہیں۔ اس وقت میری ماں کو کیا تکلیف چل رہی ہے، میرے باپ کو کیا مسئلہ ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے دن رات اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور بیٹے پاس رہتے ہوئے غافل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ماں کس تکلیف سے گزر رہی ہے، ماں کس بالکل ماں کس بیماری سے گزر رہی ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا کس دکھ سے گزری ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت ماں کو کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ لیکن بیٹیاں ہر چیز محسوس کر لیتی ہیں، وہ دور رہ کے بھی ان کے دلوں کے پاس ہوتی ہیں اور بیٹے پاس رہ کر بھی دور ہوتے ہیں دلوں سے۔
ان کے دل ماں باپ سے دور ہوتے ہیں بیٹوں کے، اور بیٹیاں دور رہ کے بھی اپنے دلوں کو ماں باپ کے پاس ہی رکھتی ہیں۔ آپ سے سب نے فرمایا مومن پر تعجب ہے، اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، اس لیے کبھی اگر اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیٹی تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ خوش ہونا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اپنے اسی رونے میں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا نہیں ملا۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پلائے اور اچھا پہنائے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال ثابت ہوں گی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس سے بڑی بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، ان کے اچھے رشتے ڈھونڈے ہیں، ان کی شادیاں کی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ میرے ساتھ ہوگا وہ باپ، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور اسی طرح وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر 2 لڑکیاں ہوں تو تب بھی؟ آپ سے سب نے فرمایا اگر 2 ہوں تب بھی، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھی تعلیم و تربیت دی ان کو، اور پھر اچھے سے شادی کی ان کی، تو کیا ہے؟ یہ اس کے لیے بھی ہے اجر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل نہ دے ظالموں کو اور ان کی فوراً پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی چلنے والا پھر باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل کس لیے دیتا ہے؟ کہ میرا بندہ توبہ کر لے، میری طرف پلٹ آئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مشین اللہ نے بنا دی ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے گوبر اور خون کے درمیان سے نکل رہا ہے دودھ، کیا مشین ہے، کیا اللہ رب العزت نے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اور کبھی دودھ میں سے آپ نے گوبر کی تھوڑی سی وہ دیکھی ہو یا خون کی تھوڑی سی کلر دیکھا ہو؟ نہیں، صاف شفاف اور پیور وائٹ۔ اور دیکھیں بھینسیں کس کلر کی ہوتی ہیں؟ کالے رنگ کی، اور دودھ کیسے وائٹ نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے کتنی خالص چیز نکالتے ہیں، اور دن رات ہم اس دودھ کو استعمال کرتے ہیں۔ دودھ کے بغیر گھر میں ایسا جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ چائے بناتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کھیریں بناتے ہیں، اتنی سویٹ ڈش بناتے ہیں، پھر دودھ سے ہی ملائیاں بنتی ہیں، ملائیوں سے پھر وہ گھی نکالتے ہیں دیسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا کیسی خالص چیز تمہارے لیے بنائی جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں، تکیہ، تیل، خوشبو، اور تیسری کون سی؟ دودھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا کوئی کسی کو دودھ پلائے تو ایسے ہے جیسے کہ غلام آزاد کیا، یعنی اتنا اجر ہے اس کا۔ اور آج دیکھیں پہلے صحابہ کے ہاں یہی چیز تھی نا، ٹرینڈ تھا، دودھ پیش کیا جاتا تھا، اور آج ہمارے کولڈ ڈرنکس ہیں، جوسز ہیں، چائے ہے۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا جس نے خواب میں دودھ دیکھا تو گویا وہ فطرت پر ہے۔ پھر
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ شہد کی مکھی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم نے اس کو وحی کی کہ یہاں اپنے گھر بنائے، اور پھر اللہ نے جو اس کو راستے بتائے وہ انہیں پہ چلتی ہے، جہاں سے اس نے جس پھول سے رس لینا ہے وہ وہیں سے لیتی ہے جا کے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے نا انسان کے لیے کہ کیا انسان بھی دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے؟ جیسے شہد کی مکھی تو انہیں راستوں کو فالو کر رہی ہے جو اللہ نے اس کو بتائے ہیں، اور کس طرح ہم انسانوں کے لیے شہد بناتی ہے؟ وہ ہر پھول کا رس نہیں لیتی، ہر پھول کا رس نہیں لیتی ہے، لیکن وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو وحی کی ہے، ان پھولوں تک پہنچانا، ان کے راستے دکھانے کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے اس کی طرف وحی کی۔ مکھی اپنے وزن جتنا وزن اٹھا لیتی ہے، اور جبکہ آج کل بڑے سے بڑا بھاری جہاز بھی اپنے وزن کا 1/4 اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العزت بے شک یہ چھوٹی سی ہے لیکن کام بڑا کرتی ہے۔ اسی طرح کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اس کو انسان کے ساتھ کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی کاٹ بھی لیتی ہے، تو ہم اس کا جو فائدہ ہے اس کو لے لیتے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں کرتے اب شہد کی مکھی کاٹتی ہے تو اس کو بس ختم ہی کر دیا جائے، اس کو جہاں پایا جائے ان کی نسل کو ختم ہی کر دیا جائے، نہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ تو انسانوں میں بھی پھر انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں سے فائدہ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان سے تکلیف بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے اور تکلیف کو درگزر کرنا ہے۔ ایسے ہی ہر ریلیشن میں دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ تکلیف میں، دکھ میں کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہاں سے کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح مکھی کی مثال بھی طالب علم کی طرح ہے کہ وہ جگہ جگہ سے علم لیتا ہے اور پھر خوبصورت شکل میں ڈیلیور کرتا ہے، اور وہ بھی شہد کی مکھی بھی کیا ہے؟ جگہ جگہ بیٹھ کر جگہ جگہ ہر پھول سے رس لیتی ہے اور پھر کتنی خوبصورت شکل میں شہد ڈیلیور کرتی ہے۔ آپ سے ہم نے فرمایا شہد کی مکھی کی مثال مومن کی طرح ہے جو پاکیزہ کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی نکالتی ہے، اور جس پتے پھول پر بیٹھتی ہے نہ توڑتی ہے نہ اسے خراب کرتی ہے۔ جہاں سے بیٹھتی ہے وہاں سے اپنے حصے کا کام کرتی ہے اور اس کو نہ خراب کرتی ہے نہ توڑتی ہے۔ تو مومن بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، آپ سے ہم نے فرمایا کہ وہ اپنے حصے کا کام تو کرتا ہے لیکن ایسے نہیں جہاں بیٹھے وہاں فساد کر کے اٹھ رہا ہے، وہاں رشتوں کو توڑ کے اٹھ رہا ہے، یا اس جگہ کو ویسی حالت میں چھوڑ کے ہی نہیں اٹھ رہا۔ اور پھر ہم سوچیں شہد کی مکھی پاکیزہ کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی نکالتی ہے، ہم کیا پاکیزہ کھاتے ہیں اور ہماری زبانیں پاکیزہ بولتی بھی ہیں؟ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اس میں جو وہ نکالتی ہے اس میں کیا ہے؟ شفاء للناس، یعنی اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہم نے کبھی شہد کو اس نیت سے استعمال کیا کہ اس میں شفا ہے اور اس یقین سے استعمال کیا ہو
کہ اس میں شفا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور مجھے ملے گی انشاءاللہ شفا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، پھر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا لیکن شہد پلانے سے تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ یہی جواب دیا، یعنی 3 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ پھر وہ جو چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا اسے شہد پلا۔ اس نے کہا میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس کا پیٹ مزید خراب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس میں اللہ نے کہا ہے شفا ہے تو تمہارے بھائی کو اس سے شفا ملے گی۔ اب اس نے پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ اس کا پیٹ اندر سے کلین ہو رہا تھا نا، صاف ہو رہا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے میں شفا نہیں ہے، ہاں شاید مل نہیں رہا۔ تو جو شخص واقعی یقین سے اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ آج ہم دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہیں بتاؤ میں کیا کروں مجھے شفا مل جائے، ہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے تو ان چیزوں کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے۔ آج کل حافظ شہد ملتا کہاں ہے؟ یہ بھی تو ہے، یقین کا کہ وہ جو ملتا شہد میں کوئی پرسنٹ تو شہد، کچھ پرسنٹ تو شہد ہوگا نا، باقی جو بھی ملاوٹ ہے تو اگر آپ اس کو اسی یقین سے پی لیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس میں شفا رکھی ہے تو اللہ اس میں چاہے اتنا سا شہد اور باقی ملاوٹ ہے تو وہ اتنا سا جو آپ تک پہنچا ہے اسی میں اللہ خیر ڈال دیتے ہیں۔ یقین کی بات ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں، کون سی عمر کی طرف ذکر کر رہے ہیں؟ بڑھاپے کی طرف۔ ایسا بڑھاپا جو اس کو پھر سے ویسے ہی کمزور بنا دیتا ہے جیسا کہ وہ بچپن میں تھا، بچہ تھا، جیسے وہ اس وقت دوسروں کا محتاج تھا، پھر اس بڑھاپے ارذل العمر میں پھر وہ کیا بن جاتا ہے، دوسروں کا اسی طرح سے محتاج بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں ذلیل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہ اس عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور میں دنیا کے فتنے دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بھی کیا چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس عمر سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ ایسا بڑھاپا کہ انسان سمجھ کے بھی کچھ نہ سمجھے۔ شدت کا بڑھاپا جس میں ہوتا ہے نا، اکثر لوگ اتنے زیادہ شدید بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آج کل تو ڈر ہے۔ پھر آگے اسی طرح آتا ہے کہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن ہوتا ہے، وہ ارذل العمر کی طرف لوٹایا نہیں جاتا، یعنی بڑھاپے میں بھی اس پر ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ جان کے بھی کچھ نہ جانے، ایسا شدید بڑھاپا۔ پھر آگے آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائے اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ اب مزید نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ کون سی نعمتوں کا؟ رشتوں کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھنے پہ جب سے سورج شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی کائنات کی، کبھی پھلوں کی، کبھی کھانے پینے کی، کبھی جانوروں کی، پھر دودھ کی نعمت کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت رشتوں کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وہ اس کے اللہ کے سوا ان کی عبادت
کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، پس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک غلام ہے جس کی ملکیت ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلے عام خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک مالک ہے، ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، جو کھلے چھپے خرچ کر رہا ہے کھلے ہاتھ کے ساتھ، وہ انسان، اور دوسرا وہ جو کسی کی ملکیت میں ہے یعنی غلام ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اے انسان تم کیسے اللہ کی مخلوق کو، ایک وہ رب ہے جو سب پر خرچ کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ بنانے والا ہے، اور دوسرا جو اسی کا غلام ہے۔ ہم انسان کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہے نا، جو اس کا غلام ہے تم اس کو اس کے ساتھ کیسے برابر شریک کر سکتے ہو؟ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ پھر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو غور تو کرو، جب اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا سمجھنے کے لیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، دل کے ذریعے 3 اعضاء ایسے ہیں جو انسان کو ہدایت حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور پھر دل میں جذب کرتا ہے اور پھر غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کی ہے؟ ناشکری کی ہے نا۔ ان نعمتوں کو پا کر ہونا کیا تھا کہ اللہ کو پہچانتے، اللہ کے آگے جھکتے، یہ تھا ان نعمتوں کا شکر۔ اور ہم کیا ان نعمتوں کو پا کر اسی رب سے دور ہو گئے۔ ان آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، ان کانوں سے وہی سنتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور دلوں میں وہی کچھ پالتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ کانوں سے اللہ کا کلام سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، آنکھوں سے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، دل میں اس کو جذب کرنے کے لیے، دل میں کیسے جذب کریں؟ دل میں تو اور بہت سی چیزیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، 100 طرح کی آرزوئیں ہیں، بدگمانیاں ہیں، دکھ اور تکلیف کو بسایا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ واقعی پر آپ کسی کو بھی لگا دیں، کوئی اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا نا۔ تو یہ کون ہے آسمان پہ؟ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے چپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، یعنی خیمے، اور ان کے اونوں سے اور ان کی پشوں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائی، اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں سائے بنا دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہیں بنائی یعنی غاریں، اور تمہارے لیے کچھ قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ قمیضیں بنائی جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتی ہیں یعنی زرہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں گرمی کا لباس دیا، زرہیں عطا کی، جنگ کا لباس دیا۔ اسی طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کا ذکر کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے، پوری کرتا ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔
کیسا رویہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ خرچ کیے جا رہا ہے، نعمتوں کی بارش کیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم اتنی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں. کتنی بے وفائی کا تعلق ہے ہمارا اللہ سے. پھر اگر وہ پھر جائیں تو تیرے ذمہ تو واضح پیغام پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنا کچھ جان کے، اتنا کچھ دیکھ کے، اتنا کچھ وصول کر کے اللہ کی طرف سے پھر بھی اگر وہ پھر جائیں تو صرف تمہارے ذمہ تو کیا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے. وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں سے اکثر کیا ہیں، ناشکرے لوگ ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 86 میں، اور جب وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو. یعنی اس روز وہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ ہمیں پوجا کرتے تھے. آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دنیا دینے کا حکم دیتا ہے. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. عدل اپنے فرائض کی ادائیگی میں، احسان کیا ہے، حق سے بڑھ کر دینا دوسرے کو. تو ہم سوچیں کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ عدل ہماری زندگیوں میں ہے، اسی طرح احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور قرابت داروں پر خرچ کرتے ہیں. ان چیزوں کا اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. اور کس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں؟ برائی سے، بے حیائی سے. آپ سے ہم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، تر رکھو، چاہے سلام ہی کے ذریعے. اگر تحفہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو سلام اور مسکراہٹ سے ہی اپنے رشتوں کو کیا رکھو، تر رکھو. ایسے ہی نا، آپ کچھ عرصہ کسی رشتے دار سے ملاقات نہ کریں، فون نہ کریں، کال نہ کریں، ملیں نہ، تو کیا ہوتا ہے، خشکی آ جاتی ہے نا. تو نبی کریم سے سب نے فرمایا ان کو تر رکھو، چاہے سلام ہی کے ذریعے رکھو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کو عہد کو پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہے. اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے اپنا سوت مضبوط کر کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیے. یعنی جیسے انسان کوئی کام کرے اور پھر غصے میں بعد میں اس کو خود ہی توڑتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عورت کی طرح ہرگز نہ ہو جاؤ کہ جو پہلے اچھے اعمال کرو، اپنے اعمال نامہ کو بھرو، اور پھر بعد میں خود ہی ضائع کر دو اپنی کسی برائی کی وجہ سے، اپنی کسی گناہ کی وجہ سے، اپنی کسی بات کی وجہ سے، اپنی کسی انا کی وجہ سے، اپنی ریاکاری کی وجہ سے. پھر آگے آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کو راضی کرتا ہے نیک اعمال کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخشیں گے. کہاں؟ اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں تو اس کے لیے اس کا بدلہ ضرور ہوگا۔ دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ کیا گیا ایسے شخص سے۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیوں؟ تاکہ شیطان تمہارے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور آیات تمہارے دل میں ویسے ہی اتریں جیسا اترنے کا حق ہے، ویسے ہی جذب ہو سکیں جیسا جذب ہونی چاہیے، تمہیں اللہ کا پیغام ویسا ہی سمجھ آئے جیسا اللہ تم کو اپنی بات کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے۔ اس لیے پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں کیا رکھا؟ محبوب رکھا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، اس نے کیسا سودا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ پیچھے بھی ان 3 نعمتوں کا ذکر کیا نا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے ان 3 نعمتوں کا استعمال نہیں کیا ٹھیک سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی ان کے دلوں کانوں آنکھوں پر مہر لگا دی، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 112 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس مثال سے مراد اہل مکہ ہیں۔ وہاں کے لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے اور ہر جانب سے اللہ کی روزی وہاں پہنچتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں حالتیں بدل دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ مکہ میں ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز ختم ہوگی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہجرت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ پر لشکر اسلام کا ایسا رعب مسلط کر دیا کہ ان کا امن و سکون ان سے چھن گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جب کوئی چیز کھائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرے، اور اسی طرح جب کوئی چیز پیے تو اس پر اللہ کا کیا ادا کرے؟ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو آج سے ہم نے بھی اپنے ہر کھانے اور پینے پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ساتھ ساتھ ناشکری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں اچھا اللہ تیرا شکر ہے، ایسے منہ سے بولتے ہیں کہ اچھا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ سوچیں کسی کو آپ ساتھ میں شکوے بھی کریں اور ساتھ میں کہ اچھا اللہ تیرا بھلا کرے، اچھا تیرا شکریہ بہت بہت، تو نے یہ بھی احسان ہم پہ کر دیا جو تھوڑا بہت، تو یہ رویہ ہم رکھتے ہیں۔ تو آج اتنی نعمتوں کا پڑھ لیا تو پھر دل سے شکر نکلنا چاہیے نا، ہر کھانے اور ہر پینے اور ہر نعمت کو دیکھ کر، ہر رشتے کی نعمت کو دیکھ کر، ہر کھانے کی نعمت کو دیکھ کر۔ پھر آگے اللہ
تعالیٰ آیت نمبر 119 میں فرماتے ہیں 119 میں، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بلا شبہ تیرا رب اس کے بعد یقیناً بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ جنہوں نے برے اعمال کیے، نادانی میں ہو گئے ان سے غلطی، لیکن کیا؟ پھر توبہ کر لی، اور صرف توبہ نہیں کر کے اس پہ نہیں کہ بس اچھا اللہ سے معافی مانگ لی، خیر اب بس ہو گیا سب معاملہ درست ہو گیا، نہیں، پھر اصلاح بھی کی۔ یہ نہیں کہ بار بار کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں استغفر، پتہ ہے غلط کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے پھر اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح کر لے اور پھر کوشش کرے اس برے راستے سے بچنے کی، تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا۔ ایک شخص کو اللہ نے کہہ دیا ایک امت تھا، کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، یعنی پوری امت جتنا کام کر گئے، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں سے ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے، یعنی ایسی نصیحت، ایسی بات جو دل میں اتر جائے۔ بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہنے اگر تم صبر کر لو، معاف کر دو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو برائی پر صبر کرنا، برائی کے بدلے صبر کر لینا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت ہے نا، کہ وہ تکلیفوں، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور اذیتوں کا بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ آپ سے سب نے فرمایا ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ اور جو صبر کرتا ہے اس کا بدلہ کون لیتا ہے؟ فرشتے لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم خود بدلہ لیں یا اللہ رب العزت لے؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور صبر کر اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کر لیکن تیرا صبر اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ یعنی اگر تم صبر کر بھی رہے ہو تو وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس میں بھی۔ اب یہ نہیں کہ اب صبر کر لو تو اس کو اپنا کوئی کمال سمجھو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو صبر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پر بھی اترا رہے ہوتے ہیں نا، تو کہ ہم نے تو صبر کیا، ساری دنیا کو سنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، شاید ہم تو صبر کر جاتے ہیں، ہم تو یوں واویلا نہیں مچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس انا کو ختم کیا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو لیکن صبر کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں بھی تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کہیں اس بات پر بھی کسی غرور کا یا تکبر کا شکار نہ ہو جانا۔
پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان پر غم نہ کر اور نہ اس کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، یعنی لوگ تمہارے خلاف جو چالیں چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اس پر غم نہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرتے ہیں اور برائیوں سے رک جاتے ہیں اور بچ بچ کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کا رب ہے، اور جو نیکی کرنے والے ہیں، لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ یہ احسان ہی ہوتا ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کو معاف کر دیں، آپ بدلہ لینے کی قدرت رکھتے تھے لیکن آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، تو یہ آپ نے احسان کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم محسن ہو اور یا پھر متقی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔